خوشی کی باتیں بہت سی ہو گئیں, اب ذرا کچھ دکھ کی باتیں بھی. اور رفیع کا ایک گانا تھا, سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی. تو پلیز جائیے گا نہیں, اپنے استادوں کے سامنے بولنا شیورلی اٹ از اے ہیوج چیلنج. چیتے کا جگر چاہیے ظاہر ہے. اور پروفیسر رانا صاحب جیسے بندے اور پروفیسر شعیب صاحب میرے خیال ہے وہ سکھ کے ساتھی ہیں, وہ چلے گئے ہیں شاید. سر ناصر صاحب, سر الطاف صاحب, if I can identify him, probably he has gone too. Thank you very much for coming here and for listening me. Today my topic is relatively different, but I think it is interesting too. Today my topic is not of the self or the person or the individual. Today we will discuss, is there any culture or civilization? Is there any happiness in the culture or civilization? کیا ثقافتی دکھ بھی ہوتے ہیں کوئی؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہے ہمارا. پہلے ہم چند کوئی سمپل ڈیفینیشنز ہیں, آپ نے پہلے ہی سنی ہوئیں گی کہ bereavement is the state of having lost. کوئی چیز امپورٹنٹ اگر کوئی کھو جائے آپ سے تو bereavement ہوتی ہے. سفرنگ جب آپ اس پین سے گزرتے ہیں تو دیٹ از سفرنگ. گریف پرسنل ریسپانس ہے اور مورننگ اس کی پبلک ایکسپریشن ہے. Pain and suffering is universal human experience that has been studied and discussed by philosophers. تو ہم ذرا تھوڑی سی بریف سی ایک ہسٹری ہم دیکھیں گے کہ پین کی کیا ہسٹری ہے, کس طرح مختلف کلچرز how they perceive it and how they interpret it. Please, what does the Western philosophy talk about the pain and sufferings? Greek philosophy said that grief and sufferings are inevitable part of the human experience. However, it also emphasizes the importance of accepting and making sense of the suffering through wisdom and reason. So their buzzword was wisdom and reason. وہ جو تھا نا کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک, لیکن اس کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے اس دکھ سے تو وہ wisdom and reason ہے, کہ جس کے پاس wisdom ہوگی وہ دکھی نہیں ہوگا. تو اس کی سب سے بڑی جو ایکسپریشن آئی وہ تھی اسٹائسزم, دیٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اف دیر از ہیپینس اور اف دیر از ایون ڈوم اور اف دیر از پین اینڈ سفرنگز, یو ول ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ یو شوڈ ایکسیپٹ اٹ ویری بریولی. وہ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات, ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے. اٹ از اپان یو. It is your perception, it is my perception. How do I perceive? And I should accept it very bravely. Next. Then came the era of Christianity. Christianity میں جو حضرت عیسیٰ کا جو ایک سانحہ تھا, جس کو ہم لوگ تو ریسرکشن کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی he had been crucified. یہ اتنا بڑا اجتماعی کلیکٹیو ان کے انکانشس پہ اتنا بڑا سن ہوا کہ انہوں نے اپنی جو تھی ساری وہ اس گناہ کے ارد گرد ڈال دی کہ پین اینڈ سفرنگز آر ڈیو ٹو سن. اور وہ یہ سن ہے کہ اٹ از دی ریزلٹ آف سن دیٹ وی ڈو سفر فرام پین. یہ سن کی وجہ سے کوئی گناہ ہے, یہ ہماری جو اجتماعی ضمیر پہ جو ان کا پڑا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے. نیکسٹ. پھر ماڈرن دور میں ایگزسٹینشلزم آیا. ورلڈ وار 2 کے بعد جو ایک تباہی آئی اور لائف بیکیم میننگ لیس. تو philosophers like Sartre and others, they thought that life has no value. It has no meaning either. It is simply purposeless. But it is you as an individual who can give the meaning to it. So it is upon you. It is not upon any, any collective wisdom or something like that. It is the individual perspective. دو چیزیں کلیئر ہیں ویسٹرن فلاسفی میں کہ جو پین اینڈ bereavement and sufferings are inevitable and they can be managed through either wisdom or through perspective in life. تو اگر آپ دونوں کو دیکھیں تو یہ انڈیویجول ایکسپریشنز ہیں, اس میں کوئی کلیکٹیو ایکسپریشن نظر نہیں آ رہا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا, چونکہ ہم جب آگے آئیں گے تو ہم اس کو I will explain it further. So individual experiences of the person, اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ انڈیویجول ہے. individual sufferings of the person, individual expression of the person in grief,
and individual coping methods of the persons. یہ وہ ایرا تھا جو کہ چونکہ انڈیویجولیٹی آ گئی پوسٹ ماڈرن ایرا. دیٹ از وائی دیٹ جو سائیکالوجی تھی اس کو بڑا بوم ملا, بیکاز موسٹ آف دا ٹائم سائیکالوجی ڈیلٹ ود دا انڈیویجولز رادر دین دا سوسائٹیز. نقصان اس کا یہ ہوا کہ اٹ واز ایٹ دی کاسٹ آف اینتھروپالوجی اینڈ سوشیالوجی. And as a student of psychiatry and behavioral sciences, I thought that probably adequately I had not been taught the anthropology and psychology, sociology. But before that, we should go for the Eastern philosophy. کہ اس میں یہ grief, pain اور suffering کیا چیز ہے. Again, Eastern philosophy told that pain and suffering is inevitable. And there has been a rich tradition of exploring the nature of pain and suffering, offering unique perspectives and insights into this complex phenomenon. Next. Pain is inevitable, suffering is optional. جو تین root causes تھیں according to Buddha, وہ تھیں ignorance, craving and attachment. جب تک یہ رہیں گی دکھ رہے گا آپ کو. اور ہندو جو پرسپیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ پین اینڈ سفرنگ آر لائک دا ونڈ اینڈ ویوز. کل یگ اور کر یگ کہ آپ جو کام کرتے ہیں پھر اسی کے بعد ہی آپ کو ایک دوسری لائف ملتی ہے جس میں ادھر آپ کو پین ملے گی یا خوشی ملے گی. اور کرما. نیکسٹ. آلموسٹ سملر ایکسپریشنز وار اینڈ سملر انڈرسٹینڈنگ واز گیون بائی دا ٹاوسٹس اینڈ دا ایسٹرن ٹریڈیشنز آف چائنا اینڈ جاپان. نیکسٹ. آئی جسٹ ٹولڈ یو کہ انڈیویجول آپ دیکھیں گے اس میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے کہ آئدر یو فیل ہیپینس اور یو فیل گریف, تو انڈیویجول رول پر ہے. تو دیٹ از وائی دی ریمیڈی واز گیون بائی دا سائیکالوجی. نو مائی کوشچن از دیٹ انڈیویجول کی حد تک تو ٹھیک ہے, کیا کوئی سوسائٹی یا کوئی سویلائزیشن پاگل ہو سکتی ہے, سین اور انسین؟ لفظ ٹھیک نہیں ہے, ڈیفینیٹلی پرانا لفظ ہے. تو ایک جواب دیا تھا ایرک فرام نے, اس کی کتاب تھی سین سوسائٹی. ہی ٹولڈ اباؤٹ دا سین سوسائٹی بٹ ہی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ دا انسین سوسائٹی ٹو. سو سوسائٹیز کین بیکم سین اور انسین. ابھی بات ہو رہی تھی فن لینڈ کی, راؤ صاحب نے بات کی, اور کیا سوسائٹیز بھی خوش ہو سکتی ہیں یا دکھی ہو سکتی ہیں؟ سوسائٹیز سے زیادہ کلچر اینڈ سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. That was another question which I have to ask. Or here anthropology comes to our rescue to answer these questions. ہمارا ایک بز ورڈ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن. یہ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں, دس ایرا از انڈس ویلی سویلائزیشن. اونلی صوبہ سندھ نہیں ہے, اس وقت یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن تھی یہ آلموسٹ اٹ کورڈ آل دا ویسٹ پاکستان اینڈ سم آف دا ایون وہ جو کچھ علاقہ راجپوتانہ بھی اس میں شامل تھا. ہمارے علاقے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مونجھ. آئی ہوپ کہ اگر کوئی سندھی اسپیکنگ بیٹھا ہوا ہو تو ہی کین ٹیل می کہ ویدر اٹ از آلسو مونجھ کا لفظ ہے سر آپ زبان میں. مونجھا ہے, یہ ایک نرالا لفظ ہے. اس کا جو قریب ترین انگلش ورڈ ہے وہ میلنکولی ہے, گمبھیرتا, افسردگی, اداسی. اگر اس کو میں کہوں کہ وطن کی یاد, یہ بھی مونجھ ہے. بچھڑنے والوں کا غم, یہ بھی مونجھ ہے. ماضی کا رومانس, سر ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ناسٹیلجیا, یہ بھی مونجھ ہے. محبوب سے ملنے کی آس, یہ بھی مونجھ ہے. یاد رکھنے اور بھول جانے کے درمیان کوئی ایک برزخ ہے, یہ بھی مونجھ ہے. بے بسیط کائنات میں تنہائی کا احساس, یہ بھی مونجھ ہے. زندگی کا درد جو درمان کی تلاش میں ہے, یہ بھی مونجھ ہے. مونجھ جینے کی خواہش ہے اور مستقبل کی امید سے وابستہ وہ بے چینی ہے جو بہتر کل کے خواب دیکھتی ہے. سو اس میں جو میجر ایلیمنٹس ہیں, اگر آپ if you see that is grief, melancholia, suffering, inaccessibility and sadness. یہ جب 7-8 ایلیمنٹس ملتے ہیں تب مونجھ بنتی ہے. سو ویری آل انکمپیسنگ ورڈ جس کو ہم کہیں گے کہ جی سب کو یہ اپنے
अपनी लपेट में ले लेता है, ये तमाम जितने भी इस तरह से मिलते जुलते फीलिंग्स हैं. नेक्स्ट, मूंज से एक और मिलता जुलता लफ्ज़ है दुख. दुख इज़ पार्ट ऑफ मूंज. मूंज इज़ मोर दैन दुख. और दुख के भी हमारी ज़ुबान में, सराइकी ज़ुबान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त, उसके मुख्तलिफ माने हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में वो शो होती है. मसलन उदासी में कि मैं दुखी हूँ. अच्छा, सोमैटिक पेन, अगर कोई जहाँ दर्द होता है आप छूते हैं और आपको पेशेंट कहता है जी ये दुखता है मुझे, तो जो सोमैटिक पेन है वो भी दुख के मानों में आया है. और अगर कोई मुश्किल है कहीं चीज़, बप्पी साहब साथ बैठे हुए हैं, मेरी हम ज़ुबान है, कि अगर कोई सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल मुश्किल आ जाता था एग्ज़ाम में, तो कहते थे कि जी ये दुखा सवाल है. मुश्किल सवाल को हम दुखा सवाल, यानी उसमें भी दुख का एलिमेंट है. यानी डिफ़िकल्ट अगर जो चीज़ है वो भी दुख देने वाली चीज़ है. दुखा दी रोटी सूला दा सालन, दुखा दी रोटी सूला दा सालन, आहे दबालन दुखां दी रोटी सूलन दा सालन, यानी एवरीथिंग इज दुख, इवन ईटेबल्स आर दुख. फिर एक और चीज़ आती है जब आप इस दुख को एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोर्निंग. Mourning is visible in individual rituals as well as in cultural expression. In Indus Valley civilization, it is not taken as weakness or cowardliness. It is always present in individual memories as well as in collective memories. And mourning is a pervasive across religion, creed, caste or belief system in Indus Valley civilization. जो हिस्ट्री है ये बड़ी जालिम चीज़ है. हिस्ट्री फातहीन की होती है, विक्टर्स की होती है. दैट इज़ वाई कि आपको हर चौक में पाकिस्तान में घोड़ा नज़र आएगा, चूँकि घोड़ा फतह की अलामत है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये पहला जानवर उन लोगों ने देखा था. तो ये जो आपको सारे जो सिंबल्स नज़र आते हैं ये घोड़े के, ये फतह के हैं. और जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो फातह की लिखी जाती है. और जो मफतूह होते हैं उनकी जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो होते हैं फोक सॉन्ग्स, असातीरी रिवायतें, हमारी स्पिरिचुअल जो पोइट्री है वो. तो वो जो दुख है छीने जाने का, वो उसकी जो एक्सप्रेशन है, दैट इज़ प्रेजेंट नॉट इन द हिस्ट्री but rather than the alternative history, which is present in the form of poetry, rituals, creative art, music, folklore. And myth and symbols become the unconscious record of emotions of the people. Indus Valley civilization में इस दुख को इजहार करने के लिए जो जनरा यूज़ हुआ है, that is called काफ़ी. काफ़ी आप सब लोग सुनते हैं. तो that is basically, ये कुछ सुख की अलामत नहीं समझी जाती. काफ़ी इज़ ऑलवेज एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट melancholy, sadness and that मूंज which I described. ये मूंज क्यों आई हम में? Why we, the Indus people, Valley civilizations are मूंजे people? कई वजूहात हैं. एक दफ़ा सर की प्रेजेंटेशन पे भी मैंने देखी थी उनकी. दुख उठाकर मेरे अजीज़ों, मैं दुख उठाकर हयात की रमज़ आखिरी को समझ गया हूँ. तमाम दुख है, वजूद दुख है, वजूद की ये नमूद दुख है. हयात दुख है, ममात दुख है. ये सारी मोहूम व बेनिशां कायनात दुख है. शूर क्या है? एक इल्तिज़ाम वजूद है और वजूद का इल्तिज़ाम दुख है. जुदाई तो खैराब दुख है, मिलाप दुख है कि मिलने वाले जुदाई की रात में मिले हैं. ये रात दुख है. ये ज़िंदा रहने का, बाकी रहने का शौक़, ये एहतिमाम दुख है. सुकूत दुख है कि इसके गर्ब अजीम को कौन सह सका है. कलाम दुख है कि कौन दुनिया से कह सका है जो मावराए कलाम दुख है. ये होना दुख है, ना होना दुख है, सबात दुख है, दवाम दुख है. मेरे अजीज़ों, तमाम दुख है, तमाम दुख है.
یہ تھا وہ بدھا کا ایڈریس جو اس نے اپنے ڈسائپلز کو دیا تھا، اور یہ اسلم انصاری کی ہمارے ملتان کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے اس کو پوٹائز کیا. تو یہ جو دکھ تھا، یہ جو انویژنز تھیں، ایرینز آئے گھوڑے کے ساتھ اور انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا. جو ہماری تہذیب تھی انڈس ویلی کی، دیٹ واز تھاٹ ٹو بی دی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ سویلائزیشن آن ارتھ. انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، انہوں نے کوئی بادشاہ نہیں بنائے، لیکن سیوک سینس میں اور میونسپل پریویلیجز میں آج تک، ایون آج تک جو ماڈرن انڈیا ہے، ایون پاکستان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. موہنجو داڑو گواہ ہے اس کا. تو یہ جو دکھ تھا کہ ایک ہستی بستی، اور اس میں کوئی فوج نہیں تھی. اس کے اگر آپ دیکھیں تو ان میں کوئی، ان کی آرمی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، ان کی تلواریں نہیں تھیں، گھوڑا نہیں تھا ان کے پاس. اور اس کے بعد یہ جو چڑھ مار ہوئی آرینز کے بعد، پرشینز آئے، گریکس آئے، کشنز آئے، ساکاز آئے، ہونز، عربز، ٹرکس، افغانز، منگولز. یہ وہ ٹریجڈی تھی جو ہم نے سہی. اور یہی جو دکھ ہے وہ کلچر کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ ایسا خطہ ہے جو جاہلیت کا شکار رہا ہے. وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جاہلیت کے علم کیا ہوتے ہیں، اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں، یا جاہلیت سے گزرنے کا جو تسلسل ہے اور اس کے اندر جو تشدد ہے وہ کیسے سہا جاتا ہے. یہ اب آج کل فلسطین میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، نسل در نسل اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ خطہ تاریخی جاہلیت کا شکار رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں ماتم یا عزاداری کی روایت مستحکم ہوئی ہے. یہاں عزادار کی روایت یہ ہے کہ صلہ کی وجہ یہ ہے کہ غم ملنے اور شریک غم ہونے کا رویہ ہے اس میں. اور اس خطے کی مٹی میں گندھا ہوا ہے یہ مورن کرنا، ماتم کرنا. میرے خیال میں واقعہ کربلا بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا نتیجہ تھا. وادی سندھ کی تاریخ اور تہذیب کا سب سے خوفناک استعارہ یہ خون آلود علامتیں ہیں. اس کے وادی میں پیدا ہونے والا ہر باشعور اور دانش رکھنے والا انسان تاریک راہوں میں مارا گیا. صدیوں بعد انسان کی عظمت اور حکمت و دانش کا ادراک لوگوں کو ہوا. عرب کی ملوکیت اور جابر بادشاہت نے کاروان حجاز کے نقیب حضرت امام حسین کو کربلا میں جس بے دردی سے شہید کیا، اس خاندان کو یہ بات یاد تھی کہ سالار قافلہ نبوت کو ایک علاقے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے تھے. اس لیے سانحہ کربلا سے بچ جانے والے وادی سندھ میں آ کر انہوں نے پلا لی، مگر تعقب کرنے والے خاموش کیسے رہتے. وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئے اور اس خان وادہ کے ایک دمکتے پھول کو اس کے خاندان سمیت شہید کر دیا. وہی شہید حضرت عبداللہ شاہ غازی کے روپ میں موجود ہیں. مجھے یاد ہے سر رانا کی ایک پریزنٹیشن انہوں نے ملتان میں کی تھی کہ جس طرح کربلا کو وادی سندھ کے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، شاید وہاں بھی نہیں کرتے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا. عربز نہیں کرتے اس طرح. یہ ایکچولی کیا تھی، دیٹ واز دی کنٹینیوٹی آف آور ٹریجڈیز. وہ جو ایک میلانکلی تھی، اس کو جب یہ ایک ملا استعارہ، تو انہوں نے پھر اس استعارے میں ایک پوری انسانیت کو دیکھ لیا جو ان کے ساتھ ہوئی تھی. نیکسٹ. اور اس کی سب سے بڑی علامت تھی ویلنگ، ماتم کرنا. اور وہ کیسے تھی ذرا دیکھتے ہیں. صدیوں سے یہ لوگ اسی طرح عزاداری کرتے آ رہے ہیں، لیکن سندھ کے شہر ساماروں میں قدر مختلف اور قابل تعجب بات ہے، کیونکہ اس ماتمی جلوس میں شریک 30% لوگ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں. شاہ کپڑوں میں ملبوس ان عزاداروں میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی. مذاہب علیحدہ ہونے کے باوجود عقیدہ ایک ہی ہے. پاکستان میں اس ہم آہنگی کی تصویر بہت کم نظر آتی ہے، جہاں برسہ برس مذہبی اقلیتیں تعصب اور امتیازی سلوک کا سامنا کرتی چلی آ رہی ہیں. یہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے عزاداری کر رہے ہیں. حسین کو ماننے کے لیے مہذب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حسین نے حق کو بچایا، انسان کو دیکھنا چاہیے. یہ مسلمان مانے نہ مانے اپنا ایمان علی ہے. امام علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ عالم اسلام کے لیے نہیں ہے. امام علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے انسانیت کے لیے دی ہے. میرے مظہر کی شکل میں جی یہ وہ لوگ ہیں جو بائی ریلیجن مسلمان نہیں تھے. یہ جو عزاداری کر رہے تھے یہ ہندو لوگ تھے.
ان کو برہمنی حسینی برہمن کہا جاتا ہے. نیکسٹ. مظلوم دا واقعہ پڑھدا جندی لاش بازار پھرائی گئی اے دا ظلم جندا سر لٹکا کے در کوفے وچ شہر دے عید کرائی گئی. آئے بے درد مسلمان. اور دساں جندی جوڑی نہر فرات تے بل ظلم دے قتل کرائی گئی. یہ تھا وہ ویلنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اور اب یہ ویلنگ کی آپ کچھ جھلکیاں بعد میں بھی دیکھیں گے. یہ وہ ایک کوک تھی جو کہ عزاداری کی صورت میں انڈس ویلی سویلائزیشن نے شو کی. اور اگر آپ اس جانتے ہیں جو یہ عزادار تھے یا جو یہ ذاکر تھے تو ان کا نام ریاض حسین موچ والا ہے. ہمارے بچپن میں شاید آپ لوگوں نے ان کو سنا ہو. لیکن یہ عزاداری کی ایک روایت تھی. اچھا ہماری جو کافی کی روایت تھی اس میں جو چیزیں تھیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. اس میں جو غزل جیسے ہے ہمیشہ مرد بلکہ محبوب بھی مرد ہی ہوتا ہے انفارچونیٹلی. وہاں فیمیل میں صرف یہ بعد میں کچھ شعراء نے آ کے فیمیل استعارہ شروع کیا. شروع میں تو کہنے والا بھی مرد اور سننے والا بھی مرد ہی تھا. یہی بات تھی. لیکن ہمارے ہاں سر ایسی روایت نہیں تھی. کافی کی روایت میں جو ہیروئن ہے جو نیریٹر ہے شی از آلویز فیمیل. یہ وہ مائل سٹون تھا جب فیمیلز ہیڈ بین سبجیکٹڈ ٹو اپریشن coercion and slavery and they were considered as inferior culture. The Sufi poets chose these characters and identified themselves with these female characters. تو صوفی لوگ مرد نہیں بنے, انہوں نے اس عورت کی آواز میں اپنی آواز شامل کی اور وہ they embodied themselves into introspection جس کو ہم کہتے ہیں, or identification of the self with the others and then introspection. تو یہ تھا صوفی لوگوں کا کام. تو کون تھیں وہ فیمیلز؟ وہ ماروی, وہ مومل, وہ سسی, نوری, سونی, لیلا, ہیر. میری اکھیاں کر دے کیڑا معاف کرے تقسیم. میں پیر فرید دی ہیراں. دوستویسکی کا کہنا تھا کہ لو ان ایکشن از اے ہارش اینڈ ڈریڈفل تھنگ وین کمپیئرڈ ود لو ان ڈریمز. عشق ایز اے سورس آف مونج. وہ کیا تھا؟ دل دی شادی عشق ہے مرشد ہادی, عشق ہے دکھ ہے دل دی شادی, عشق ہے رابر مرشد ہادی, عشق ہے ساڈا پیر جائے کل راز سجھایا. عشق ہے ساڈا پیر. یہ وہ چیز تھی, یہ وہ مونج تھی جو خود سے کی گئی, والنٹری تھی, یہ انوالنٹری نہیں تھی. یہ بھی ایک سورس ہے مونج کا. اور جب آپ عشق میں پڑھتے ہیں تو اب جیسے دستویسکی نے کہا تھا کہ لو ان ریئل لائف از اے ویری ڈریڈفل تھنگ, تو اس کے اوپر جو آپ کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بڑے ہولناک ہوتے ہیں.
اور اس میں جو لائلٹی اور سیپریشن جب ہوتی ہے تو پھر جو ویلنگ ہوتی ہے, جو ایک ماتم ایک عاشق کرتا ہے, وہ دیٹ از ریئلی ہاربل تھنگ. پہلی گال محبت دوجی گال وچھوڑا, کونج دا رقص ربانی ہنس دی چال وچھوڑا. کونج ایسا برڈ ہے سر کہ جس کے بارے میں متھ ہے, آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ, کہ اگر اس کا پارٹنر اس سے چھین لیا جائے تو یہ مر جاتا ہے. یہ پہلے ویل کرتا ہے, کراہی کرتا ہے کافی عرصہ, پھر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد یہ مر جاتا ہے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو ہیروئن تھی, وہ جو میں نے آپ کو 6-7 گنوائیں, یہ ان کی جو تھی وہ کونجیں تھیں ہماری. وہ کوئی عام برڈ نہیں تھے, وہ کونجیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی جان گنوا دی. ان میں سب نے اپنی آلموسٹ جان گنوائی ہے. اس میں ذرا آپ دیکھیے گا یہ ویل کیسے کرتا ہے. مر ویسا پر چھڈ سانا یہاں پاک تے منڈ مجین دے خاک پیران دی جتھو لنگ سن یار چاہیں دے. قبراں توڑی بھل سن نہیں یارو درد تے زخم دلی دے. غلام فریدا چھوٹی عمرے تے نہ بچھڑن یار کہیں دے. اب دیکھیے غلام فریدا غلام فریدا چھوٹی عمرے تے نہ وچھڑن یار کہیں دے. تتی رو رو واٹ نہاراں او سانول موڑ مہاراں. اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے فرید کی انہوں نے پکارا ہے فرید کو, تو یہ کونج کی جو ویل تھی یہ اس میں آپ کو سنائی دے گی, جو کونج کی کوک تھی وہ آپ کو اس میں سنائی دے گی باقاعدہ. یعنی فرید ہیز بیکم دا سمبل آف دیٹ نریشن. آپ ذرا آگے دیکھیے کہ کس طرح فرید کو جب خاص طور پر یہ ہمارے گلوکار بلاتے ہیں تو وہ پھر کس طرح ہوتا ہے. ویلے تانگا یار دیاں یہ ایک اور طریقہ ہے پیر تے میں فرید. بیٹھی کا گڈاراں پالا پاوا تے قاصد بھیجا تے میں تھی گئی حال بیماراں. کیا گل ہے سونے یار باجو ہن جیون کوڑے تے منڈے اندر درد ہزاراں. یار فرید سونا پیر فرید ہن میرے روواں یار فرید یار فرید سونا پیر فرید ہن ایویں روواں جویں بچھڑی کونج کتاراں. تو اس میں جو محبوبہ ہے وہ
ظاہر ہے ایک ہے ہی محبوب کی شکل میں، تو وہ ظاہر ویل کر رہی ہے. اجتماعی صورت میں یہ دھرتی کا دکھ ہے، وہ دھرتی جو مغلوب کی گئی، وہ دھرتی جس کو وچ واز سبجیکٹڈ ٹو ہیوملیشن. یہ وہ لوگ ہیں جس کو دستوسکی دا ڈیجیکٹڈ اینڈ ہیوملیٹڈ لوگ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی آواز ہے، دھتکارے ہوئے لوگ. ہمارے ہاں چونکہ ایک سیٹلڈ تھی ہر چیز، اور سڈنلی اور ہر ایوری تھنگ واز دیئر، ایڈیکویٹ سوسائٹی تھی، سفیشینٹ ریسورسز تھے. دیٹ از وائی کہ یہاں پہ دھرتی سے لگاؤ، دھرتی سے جڑت، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. اور سوشل موبلٹی جب بھی ہوتی تھی تو اٹ واز اگین اے سورس آف مونج. تو ہم نے مونج کے جو مختلف ریسورسز دیکھے ہیں، ان میں سے ایک ریسورس وطن سے اجڑنا، وطن سے دور ہو جانا، یہ بھی ایک سورس آف مونج تھا. وہ کیا تھا دیکھتے ہیں. تسا کو مان وطنوں دا اساں ہاں یار پردیسی. تسا کو مان وطنوں دا اساں ہاں یار پردیسی. بڑا اے مان وطنوں دا اساں یار پردیسی. تسا کو مان وطنوں دا. وطن سے دوری بھی مونج ہمارے لیے تھی. وہ لوگ جو سوشلی موبائل نہیں تھے، جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے زمیں زاد تھے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو دکھ تھا وہ ویسٹرن فلاسفی سے قدرے ڈیفرنٹ تھا، اور اس کی جو ریزولوشن تھی وہ بھی ڈیفرنٹ تھی. دے ور تھاٹ ٹو بی دا ٹائٹ لپڈ سوسائٹی، کہ جی آپ ریزن کی بنیاد پہ اور اپنے دکھوں کو چھپا کے آپ ریزن، نالج اور اپنی طاقت کے زور پہ آپ دکھ کو فتح کرتے تھے. ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں تھا. ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا دکھ کے سامنے. وی ایکسیپٹیڈ اٹ، وی سفرڈ تھرو اٹ، اینڈ دین آفٹر سفرنگ تھرو دین وی گیٹ اٹ ریزالوڈ، اور وی آر ان دی پروسیس آف ریزولوشن. دیکھیں جو تہذیبوں کے دکھ ہیں وہ ایک دن میں نہیں ختم ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے سینچریز درکار ہوتی ہیں. تو ابھی ہمارے دکھ باقی ہیں. ابھی کچھ دکھ یہاں سندھ وادی میں یا سندھ دھرتی پہ بھی کچھ دکھ آئے، اور وہ آپ دیکھیں کہ دے ہیو بیکم دا سمبلز. نزدیک ہی ہے گڑھی خدا بخش، اس میں ایک سندھی نظم سناتا ہوں آپ کو کہ بھٹو کی شہادت پہ اس نے لکھی تھی. اس کا اردو ترجمہ سناتا ہوں میں. اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہارا دکھ اپنی پگڑیوں کے بل میں اس کو محفوظ کر لیا ہے، سی دیا ہے اس کو. اب میں یہ پگڑی جب اپنے بڑے بیٹے کو، جب میرے مرنے کے بعد میرے بڑے بیٹے کو پہنائی جائے گی، تو اس کو جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کرے گا، اور یہ صدیوں تک جائے گی بات. تو جناب یہ جو دکھ تھے یہ ہماری پگڑیوں کے اندر تھے، اور یہ پگڑیاں ہم نے پہنی ہیں اور دکھ آگے پہنچائے ہیں. ہم اس دکھ سے شرمندہ نہیں ہیں. ہم اس دکھ کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی بزدل کہتا ہے تو ضرور ہمیں کہے. ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، ہم نے کسی کو انکروچ نہیں کیا، ہم نے کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. تو اگر یہ ہمیں دکھ لاحق ہیں تو ہم اس دکھ کا حال ڈھونڈیں گے، رو کر ہی ڈھونڈیں گے. آخر میں یہ گانا، یہ ہماری دھرتی سے جو پیار ہے وہی ہے. نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، نثار میں تیری گلیوں پہ. کوئی نہیں جو سنے تیرے درد مندوں کی، کسے وکیل کریں. آخری بات کہ جب یہ دکھ
ہم سفر کریں گے, جب ہم اس دکھ سے گزر جائیں گے, جب ہمارے یہ دکھ ریزالو ہو جائیں گے, تو پھر اگین خواجہ غلام فرید کہتا ہے کہ تھی خوش فرید تے شاد ول, منہ جہاں کو نہ کر یاد ول, جھوکاں تھی سن آباد ول, اے نئے نواسی حکمڑی, کہ یہ جھوک کبھی تو آباد ہوگی. یہ جو پہاڑی ندی ہے یہ اس کا رخ ایک سمت میں نہیں بہتا ہے, یہ زگ زیگ بہتی ہے. تو آج دکھ ہیں تو کل سکھ بھی ضرور آئے گا, اور ہماری یہ جو جھوکیں یہ جو اجڑ گئی تھیں انشاءاللہ ضرور آباد ہوں گی. میں ایک منٹ, لغاری صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں, وہ بڑے مہربان ہیں, اور ہم نے ملتان میں ایک عرصہ گزارا ہے ان کے میت میں, اور ان کی فلسفی وہاں پہ ہم نے سنی ہے, باتیں کی ہیں. اور وہ ایسا شہر ہے, یا تو فراغت ہوتی تھی تو ہم شام کو بیٹھتے تھے, محفلیں جمتی تھیں, بات ہوتی تھی. بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے اس پہ انویڈرز آئے, اور انویڈرز نے اتنا زبردست اپنا وہ مارک چھوڑ دیا کہ کل رانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کھانا جو ہے وہ 500 لوگوں کا ہے لیکن 800 ہو گئے ہیں یا 1000 لوگ ہو گئے ہیں, اور جب کھانا کھلے گا تو لوگ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. وہ ٹوٹ پڑنا جو ہے وہ ہماری ایک جبلت بن گیا ہے. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب نادر شاہ نے حملہ کیا تھا اس خطے پہ تو وہ آپ کے منہ سے نوالا تک چھین کے لے گیا تھا. تو اس وقت یہ ایک مشہور محاورہ بن گیا تھا کہ کھادا پیدا لا دیدا باقی نادر شاہدہ, کہ جو کھا پی لوگے وہ تمہارا ہے, باقی سب نادر شاہ لے جائے گا. یہ وہ ہماری جو وہ کلیکٹیو انکانشیس ہے, جو جب کھانا کھلتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں کہ کہیں نادر شاہ آ کے لے نہ جائے. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہمارے خطے کے متعلق, اپنی سرائکی علاقے کے متعلق, اولیاء کرام نے اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. شاہ بٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو سرخ کے ڈاروا, جس میں پوری کربلا کی کہانی ہے, اس میں محرم موٹی آئیو موٹیا کی نہ امام, ایک اس پہ ہے پورا شعر. دوسری شاعری بھی شاہ لطیف کی اس میں ہے, درد کوہائے دادلا, یعنی جو اللہ کو پیارے تھے ان کی قربانی اللہ سے کرتا ہے. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی اتنی کاوشیں ہیں اور اتنا آپ ڈیپ گئے ہیں اس میں, بڑی مہربانی. ہمارا اور آپ کا اور پورے پاکستان کا یہ جو پورا خطہ ہے, جب آپ نے ٹچ کیا بھٹو صاحب کی شہادت کو, تو جب یہ 40 دن کے بعد دونوں ماں بیٹیاں آئی تھیں اسلام آباد سے سندھ, اور کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے میڈم, اور وہ جا رہی تھی گڑی خدا بخش, تو ہم نے اپنے روتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جو شاعری اردو میں تھی, اسلام آباد کے کوفے سے میں سندھ مدینہ آئی ہوں, اسلام آباد کے کوفے سے میں سندھ مدینہ. تھینک یو ویری مچ. ایکچولی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آپ نے جس حصے کو ہمارے ذہن کے اور روحوں کے ٹچ کیا ہے, میں ایکچولی آئی ہیو بین ویپنگ آل تھرو یور پریزنٹیشن, and you have highlighted in the continuity of what we were listening earlier that happiness کو آپ نے truly اگر ایکسپیرینس کرنا ہو یا سمجھنا ہو, پہلے دکھ کو سمجھیں. دکھ کا کم ہونا عظیم ترین خوشی ہے. یہ آپ نے اجاگر کیا ہے اپنی گفتگو میں. اور دوسرا یہ کہ بچھڑنا, لوگوں کا ٹوٹنا, الگ ہونا, یہ سب سے بڑا دکھ ہے. تو مجھے اور آپ کو جو پروفیشن ملا ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا, وہ یہ ہے کہ آپ نے بندے کو اپنے اندر سے اس کے ساتھ جوڑنا ہے, اس کو اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہے, اور پھر ان معاشروں کو جوڑنا ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. کیونکہ جدائی میں سارا دکھ ہے اور جوڑنے میں خوشی ہے. تو جس طرح خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے, میرا اور آپ کا پروفیشن بتا دیا ہے کہ ہم ہجر ختم کرنے والے لوگ ہیں. مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہجر مٹانے والے شخص کو کہتے ہیں, چاہے وہ ہجر اس کا اپنی ذات سے ہجر ہو یا دوسروں سے ہجر ہو. بہت شکریہ. غیر صاحب, تھینک یو ویری مچ. It was very enlightening presentation. And of course you touched all the parameters that were needed. اور جیسے رانا صاحب نے کہا کہ connecting actually the reality with the history
and the current situation is the key. I was really impressed. Thank you. लगारी साहब, अरसा दराज से हम खुश फिर रहे थे, आपने हमें मूंझा कर दिया.